حضرت مولا کائنات کے القابات جو ہیں وہ سید المسلمین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو۔ میرے آقا نے دعا مانگی، یا اللہ جو علی کے دوست علی کو رکھے تو بھی اسے دوست رکھنا، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو نے اسے دشمنی رکھنی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا من ہو، فرمایا علی میرا اور میں علی کا، اور فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ اور فرمایا لا یحب الا مومن ولا یبغضہ الا منافق، فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہی محبت کرے گا، جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ منافق ہی ہوگا۔ من آذا علی فقد آذانی، فرمایا جس نے علی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ ومن سبہ فقد سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا ایسی ہے جیسے اس نے میرے خلاف بات کی۔ ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن احبہ فقد احبنی، جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا، اور جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، جدھر حق گیا علی ادھر گئے، جدھر علی گئے حق ادھر گیا۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا حضور سے کئی قسم کا رشتہ ہے۔ ایک تو یہ حضور کے چچا زاد بھی ہیں، دوسرا انہوں نے حضور کے گھر پرورش پائی، اور تیسرا حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنایا تو علی مرتضیٰ کو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں، باقی صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جب علی کی باری آئی تو فرمایا آپ میرے بھائی ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ امام علی رضا جب نیشا پور گئے تو وہاں آپ گھوڑے پر سوار تھے، آپ نے چہرے کے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا، لوگوں نے کہا جی آپ چہرے سے پردہ ہٹائیں، تو امام علی رضا نے جب پردہ ہٹایا تو دنیا بے ہوش ہو گئی آپ کا چہرہ دیکھ کر۔ کوئی گھوڑے کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی زمین چوم رہا ہے۔ آگے جو بات ہے پھر علماء، مشائخ، حفاظ، قراء، مجتہدین، علماء، صوفیاء جو موجود تھے، اس سے اگلی حدیث سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہاں بزرگ لوگ اور علماء کتنے تھے۔ کسی نے آواز لگائی کہ آپ خاموش ہو جائیں، امام علی رضا اپنے نانا جان کی ایک حدیث سنانے لگے، تو لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا علی میرے بھائی ہے، حضور نے خود بھی فرمایا اور چچا زاد بھی ہیں۔ امام علی رضا نے جو حدیث سنائی فرمایا قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب، اس میں سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں۔ قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم، امام علی رضا کہنے لگے یہ حدیث مجھے بیان کی میرے ابا جان امام موسیٰ کاظم نے، عن ابی جعفر الصادق، انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام جعفر صادق نے، عن ابی محمد الباقر، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام محمد باقر نے، عن ابی زین العابدین، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام زین العابدین نے، عن ابی الحسین، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان امام حسین نے، عن ابی علی ابن ابی طالب، پھر انہیں بیان کی ان کے ابا جان علی مرتضیٰ نے۔ اس حدیث کے سارے راوی ائمہ اہل بیت ہیں۔ آگے جو بولی ہے نا بولی، وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ مولا کائنات کو حضور نے خود بھی بھائی فرمایا اور رشتے میں بھی چچا زاد ہیں، لیکن آگے جب صاحب نے کہا کہ مجھے میرے ابا جی نے بیان کی، مجھے میرے ابا جی نے، مجھے میرے ابا جی نے، مجھے میرے ابا جی نے، جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا
قال حدثنی ابن عمی، ہاں کہ یہ حدیث بیان کی میرے چچا زاد بھائی نے، یہ بولی نہیں ہے، صحابہ کی بولی یہ ہے۔ جب علی مرتضیٰ کی باری آئی تو فرمایا قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی، فرمایا مجھے حدیث بیان کی میرے محبوب نے۔ یہ بولی ہے اسلام کی، یہ بولی ہے علی مرتضیٰ کی، یہ بولی ہے علم کے دروازے کی، اور یہ بولی ہے اس عالم کی کہ جنہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے اتنا علم دیا حضور کی برکت سے، حضور نے جو فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ، تو فرمایا مجھے اللہ نے اتنا علم دیا کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو لاؤ کر تو 70 بعیرہ، فرمایا 70 اٹھ بھی وہ وزن نہ اٹھا سکے۔ اے علی دے علم دا حال ہے۔